الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله في مقام آخر: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کی تکمیل کر دی، اور اللہ کے نبی کو دوسرے نبیوں پر یہ امتیاز عطا فرمایا کہ پہلے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لاتے تھے وہ کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص جگہ کے لیے اور کسی خاص زمانے کے لیے وہ تشریف لاتے تھے. یعنی ان نبیوں کی محنت کا میدان اور ان نبیوں کی نبوت کا میدان اور ان نبیوں کی دعوت کا میدان ایک خاص قوم کے لیے ہوتا تھا، یا کسی خاص جگہ کے لیے ہوتا تھا، کسی خاص زمانے تک کے لیے ہوتا تھا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ مصر کے علاقے کے اندر بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمائے گئے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی دعوت اور آپ کی محنت کا جو میدان تھا وہ صرف مصر کے علاقے میں بنی اسرائیل کی طرف اور وہاں تک ہی محدود تھا. لیکن اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز عطا فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کو کسی خاص جگہ کے لیے نہیں، اور کسی خاص زمانے کے لیے بھی نہیں، اور کسی خاص قوم کے لیے بھی نہیں، بلکہ قرآن میں کہا: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. ہم نے تو آپ کو پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیامت تک کے جتنے زمانے آنے والے ہیں ان سارے زمانوں کے لیے ہم آپ کو نبی بنا کر بھیج رہے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. قیامت تک کے ہم آپ کو ڈرانے والا اور بشارت دینے والا بنا کر بھیج رہے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی تعلیمات صرف عرب تک مخصوص نہیں تھی، بلکہ قیامت تک جتنے زمانے آنے والے ہیں اور ان زمانوں میں وہ انسان جہاں پر بھی بسنے والے ہیں ان سارے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے اپنے نبی کو نبی بنا کر بھیجا. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو تعلیمات ہے اور جو بتائی ہوئی باتیں ہیں وہ قیامت تک نافذ العمل ہے اور قیامت تک اس پر عمل ہوتا رہے گا. اب کوئی شخص یہ چاہے کہ میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رہ کر نماز ویسی پڑھوں جیسا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائی تھی، نہیں کر سکتا. اب اس کو نماز ایسی پڑھنی ہے جیسا جناب محمد رسول اللہ نے منبر پر کھڑے رہ کر صحابہ کرام کو بتائی. اب یہ احکام قیامت تک نافذ العمل رہے گے. اسی لیے اللہ کے نبی کی تعلیمات ایسی ہے کہ وہ انسان کی زندگی کے ہر شعبے کے اندر حاوی ہے. ایک کاشتکار ہے تو کاشتکاری کے شعبے کے اندر نبی کی کیا تعلیمات، ایک تاجر ہے تجارت کے شعبے کے اندر نبی کی کیا تعلیمات. آپ کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے کے اندر حاوی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر شریعت کے متعلق بتایا کہ فلاں کام حلال ہے، فلاں کام حرام ہے، فلاں عمل واجب ہے، فلاں عمل مسنون ہے، فلاں عمل سنت ہے، فلاں عمل مستحب ہے. ایک پہلو تو یہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا دوسرا اہم پہلو کیا ہے؟
وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آنے والے حالات کے متعلق بتایا کہ آئندہ چل کر تمہارے ساتھ کیا حالات پیش آنے والے ہیں اور کن کن مسائل سے تمہیں دوچار ہونا ہے اور کیسے کیسے فتنوں اور کیسی کیسی مصیبتوں سے تمہارا سامنا ہوگا اور اس وقت ایک مسلمان کو کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اس کے متعلق اللہ کے نبی نے اپنی امت کو بتایا۔ یہ بھی اللہ کے نبی کی تعلیمات کا ایک پہلو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی نگاہوں سے ان آنے والے حالات کو دیکھنے کے بعد اپنی امت کو اس کی خبر دی کہ دیکھو آگے چل کر یہ حالات تمہارے ساتھ پیش آنے والے ہیں، یہ مسائل تمہارے ساتھ پیش آنے والے ہیں اور ان فتنوں سے تمہارا سامنا ہوگا، اور ساتھ میں اپنی امت کو یہ بھی بتا دیا کہ ایسے حالات میں امت کو کیا کرنا ہے اور سیدھے راستے پر چلنے والے کو کیا طریقہ اختیار کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کی ایسی فکر تھی کہ ہر وقت اسی فکر کے اندر لگے رہتے تھے، ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ اسی لیے حدیث پاک کے الفاظ ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہمیشہ فکر اور سوچ کے اندر ڈوبے ہوئے رہتے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ پر بہت بڑا غم چھایا ہوا ہے۔ یہ فکر کیا تھی؟ کیا اللہ کے نبی کو پیسے جمع کرنے کی فکر تھی؟ نہیں۔ اللہ کے نبی کو اپنی شان و شوکت بڑھانے کی فکر تھی؟ نہیں، بلکہ اللہ کے نبی کو یہ فکر تھی کہ جس قوم کی طرف میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اس کو میں جہنم سے کیسے بچا لوں اور اس کو میں گمراہی کے راستے سے نکال کر ہدایت والے راستے پر کیسے لے آؤں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حدیث پاک کے اندر اپنی مثال دی اور سمجھایا کہ میری مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے ایک آگ جلائی، اب آگ کو جلانے کے بعد پروانے اس آگ کے اوپر گرنے لگے، اب وہ آدمی ان پروانوں کو دور کرنے کی آگ سے کوشش کر رہا ہے تاکہ یہ پروانے کہیں آگ میں جل کر خاک نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری مثال اس آدمی کی طرح ہے کہ میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہاری کمر پکڑ کر میں تم کو جہنم کی آگ سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی نے آئندہ آنے والے حالات اور فتنوں کے متعلق اپنی امت کو بتایا۔ اس لیے تقریباً حدیث کی تمام کتابوں کے اندر ابواب الفتن کے نام سے ایک پورا باب ہے کہ جس باب کے اندر اللہ کے نبی نے بہت ساری حدیثیں بیان کی اور اس فتنوں کے متعلق امت کو آگاہ کیا اور خبردار کیا کہ دیکھو ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، ان قریب اندھیری رات کی تاریکیوں کی طرح وہ فتنے بھی تاریک ہو گئے۔ جس طرح اندھیری رات کے اندر آدمی آ جائے اس کو پتہ نہیں چل پاتا کہ راستہ کدھر ہے، کس طرف مجھے جانا ہے، تو وہ فتنے ایسے ہو گئے کہ آدمی پر حق مشتبہ ہو جائے گا، صحیح اور غلط کی امتیاز اٹھ جائے گی، حق اور باطل کا آدمی کے لیے پہچاننا مشکل ہو جائے گا، اور وہ فتنے تمہارے پورے معاشرے کو، پورے تمہارے ماحول کو گھیر لیں گے۔ اب فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنے ہیں کیا اور فتنہ کس کو کہا جائے؟ محدثین نے اس کی تشریح کی کہ فتنے کا کیا مطلب، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ آدمی پر حق مشتبہ ہو جائے گا، حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنا، صحیح اور غلط کے درمیان امتیاز کرنا، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنا یہ آدمی کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جب ایسا دور آ جائے تو سمجھ لینا یہ فتنوں کا دور ہے، اور گناہوں کا عام ہو جانا، فسق و فجور کا عام ہو جانا، نافرمانیوں کا عام ہو جانا، یہ بھی فتنوں کا دور ہے۔ اور اسی طرح کوئی چیز حق نہیں ہے اس کو حق سمجھ لینا، کوئی چیز دلیل ثبوت نہیں ہے اس کو دلیل ثبوت سمجھ کر اس کو حق سمجھ لینا، یہ فتنوں کا دور ہے۔ جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے کہ کسی آدمی سے کہا جائے کہ بھائی آپ یہ کام غلط کر رہے ہو، یہ کام بدعت ہے، یہ کام تو حرام ہے، آپ یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ آدمی جواب میں کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی یہ کام تو پوری دنیا کر رہی ہے اور یہ کام تو عرب کے اندر بھی ہو رہا ہے، اگر یہ کام ناجائز ہوتا، یہ کام حرام ہوتا اور بدعت ہوتا تو عرب کے لوگ کیوں کرتے؟ پوری دنیا کر رہی ہے۔ یہ اس نے جواب دے دیا، یہ اس نے گویا لوگوں کے کرنے کو دلیل بنا کر اس کو حق سمجھ لیا۔ یہ بھی ایک طرح کا فتنہ ہے۔ آج کے دور میں یہ ایک نئی مستقل دلیل ایجاد ہو چکی کہ آدمی دلیل کس چیز کو بنا رہا ہے کہ دیکھو فلاں صاحب کرتے تو ہم بھی کریں گے، ہمارے لیے ان کا کرنا یہ دلیل ہے، حالانکہ یہ ایک فتنہ۔ پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ بہت ساری جماعتیں کھڑی ہو جائے گی اور ہر جماعت یہ نعرہ لگائے گی کہ میں حق پر ہوں، میں صحیح ہوں۔ اب آدمی کے لیے امتیاز کرنا مشکل ہوگا کہ ان میں سے کون سی جماعت حق پر ہے، کون سی باطل پر ہے، کون سی صحیح کہہ رہی ہے، کون سی غلط کہہ رہی۔ اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ بھی فتنہ ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ جب دو مسلمان
یا مسلمانوں کی دو جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہو جائے، دونوں ہتھیار لے کر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائے اور یہ پتہ نہ چلے کہ ان میں سے کون حق پر ہے کون غلط پر ہے، تو بتایا کہ یہ بھی فتنوں کا دور ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے بتایا اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول كلاهما في النار، کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے کو مارنے لگے، اللہ کے نبی نے بتایا جو قتل کرنے والا ہے وہ بھی اور جو قتل ہو گیا یہ دونوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو صحابی کھڑے ہو گئے، سوال کیا یا رسول اللہ جو قاتل ہے جس نے قتل کیا اس کا تو جہنم میں جانا ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے، لیکن جو قتل ہو گیا وہ کیوں جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی اسی کے قتل کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے ہتھیار لے کر چلا تھا، اگر اس کا بھی داؤ چل جاتا تو وہ اس کو قتل کر دیتا، لیکن اس کا داؤ نہیں چلا، بلکہ یہ دونوں کے دونوں اللہ کے دین کے خاطر نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ یہ پیسے کے خاطر، زمین کے خاطر، معمولی سی جائیداد کے خاطر، ایک سیاسی مقصد کے خاطر لڑ رہے تھے۔ حق اور باطل کی تمیز کرنا مشکل ہو گیا تھا، یہ دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، تو یہ فتنوں کا دور ہے، اللہ کے نبی کی حدیث پاک ہے۔ مکہ مکرمہ کے متعلق اللہ کے نبی نے حدیث پاک بیان کی، جب یہ حدیث محدثین کے سامنے آئی کہ مکہ کے متعلق اللہ کے نبی ایسی بات کہہ رہے، تو محدثین جو تشریح کرنے والے تھے ان کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی اور تصور نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جیسا اللہ کے نبی نے بتایا اور جیسا کہ اللہ کے نبی حدیث پاک کے اندر بیان کر رہے، ان کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی یہ بات، اس لیے تشریح کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ وہ حدیث اللہ کے نبی نے یہ بیان کی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ شاق کر دیا جائے گا اور اس میں سے نہروں جیسے راستے بنائے جائیں گے اور مکہ مکرمہ کی عمارتیں وہاں کے پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہو جائے گی۔ جب ایسا دور آ جائے تو سمجھ لینا کہ فتنوں کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب محدثین کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث ہمارے سامنے آئی، اب جب تشریح کرنا شروع کیا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہوگا کہ مکہ مکرمہ تو پورا پہاڑوں کے درمیان گرا ہوا ہے، پہاڑوں کو توڑ کر کیسے نہروں جیسے راستے نکالے جائیں گے، لیکن آج کی جو مکہ کی صورتحال ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو حقیقتاً ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے آج کی صورتحال کو دیکھ کر وہ حدیث بیان کی تھی کہ کس طرح وہاں کے پہاڑوں کو چیر چیر کر بڑی بڑی سرنگیں بنائی گئی۔ پھر دوسرا ٹکڑا کہ وہاں کی عمارتوں کو پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند کر دیا جائے گا۔ اب محدثین کہتی ہے ذہن میں آنے والی بات نہیں تھی، لیکن آج کے مکہ کی صورتحال دیکھو تو مکہ کے ارد گرد کی عمارتیں وہاں کے پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند ہو گئی۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی یہ بتانا چاہ رہے کہ آئندہ چل کر ایسے فتنوں کا دور آنے والا ہے۔ اللہ پاک کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کا علم دیا تھا اور جو علم اللہ کے نبی کو عطا کیا گیا تھا، اس علم کے ذریعے سے آئندہ آنے والے حالات کو اللہ کے نبی نے کھول کھول کر امت کے سامنے رکھ دیا۔ چنانچہ ایک حدیث ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت میں 72 چیزیں عام ہو جائے گی۔ ان 72 چیزوں کا تفصیلی تذکرہ کیا، پھر ایک چیز بیان کی کہ نمازیں غارت ہونے لگے گی، یعنی نمازوں کا اہتمام لوگوں کی زندگیوں سے نکل جائے گا۔ اب مسلمانوں کی اکثریت نمازوں کے اہتمام سے غافل ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نمازیں غارت ہونے لگے گی، یہ قیامت کے قریب پیش آنے والے فتنوں کے دور کی علامت ہے۔ پھر بتایا کہ سود کھانا بالکل عام ہو جائے گا، کوئی مسلمان اس کو غلط نہیں سمجھے گا۔ پھر جھوٹ بولنا ایک ہنر بن جائے گا، ایک فن بن جائے گا، لوگ جھوٹ کو حلال سمجھ کر کہیں گے۔ جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ اس امانت کو ضائع کر دے گا، لوگ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں فخر کریں گے، ظلم بالکل عام ہو جائے گا، انصاف کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، طلاق کی کثرت ہوگی، بات بات پر، معمولی سی بات پر آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ناگہانی موت یہ عام ہو جائے گی، یعنی اچانک والی موت کہ جس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ آدمی ابھی تو صحیح سالم تھا، ابھی دنیا سے چلا گیا، ناگہانی موت عام ہو جائے گی۔ جو آدمی امانت دار ہوگا اس کو خیانت دار کہا جائے گا، اور جو آدمی خائن ہوگا اس کو لوگ امانت دار کہیں گے، جو سچا ہوگا اس کو لوگ جھوٹا کہیں گے، اور جو جھوٹا ہوگا لوگ اس کو سچا کہیں گے۔ مسجدوں کو بنایا اور سنوارا جائے گا، قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا، طرح طرح کی علامات جو اس دور میں ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ساری کی ساری باتیں اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے بتایا کہ گانا بجانے والی عورتیں، گانا گانے والی عورتیں، ان کو گانا بجانے کی وجہ سے لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ آج کے دور کے اندر ہو رہا ہے، اور جو کمینے قسم کے لوگ ہیں ان کو تو ٹھاٹ باٹ ہوگی، عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارے گے، اور جو شریف ہو گئے ان کی تو ناک میں دم آ جائے گا کہ شریف اگر اپنی شرافت کو لے کر گھر کے کونے میں بیٹھ جائے تو پوری دنیا سے کٹ جائے گا۔
ایسا دور دورہ ہوگا اور امت کے بعد والے لوگ اپنے سے پہلے والے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی بعد میں آنے والے لوگ کہیں گے کہ یہ بات پہلے والے لوگوں نے غلط کہی ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑی مخلوق ہے جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے کہ یہ بات انہوں نے غلط کہہ دی، نبی کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، کیسے انہوں نے اس کو ایجاد کر دیا۔ یہ حقیقت غلط ہے کہ صحابہ کرام کہ جن کے واسطے سے دین ہم تک پہنچا ان کو لوگ آج بیوقوف کہہ رہے اور ان پر لعن طعن کر رہے۔ یہ ساری علامات بتانے کے بعد اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو کہا جب یہ علامات ظاہر ہو جائے اور امت کی ایسی صورتحال ہو جائے تو تم اللہ کی طرف سے سرخ آندھی کے آنے کا انتظار کرنا، یا پھر زلزلے آئیں گے، یا تمہاری شکلیں بدل جائے گی، یا اللہ کی طرف سے آسمان سے پتھر کی بارشیں ہوگی، یا کوئی اور عذاب اللہ کی طرف سے آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی کے زمانے مبارک سے نکلی ہوئی باتیں آج اگر ہمارے معاشرے کو دیکھا جائے اور آج دنیا کی صورتحال دیکھی جائے تو حقیقتاً ایسے ہی حالات کہ ایک ایک کر کے علامت ہمارے سامنے ایک ایک فتنے دن بدن نئے کھڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ سارے وہی ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے امت کو اس کی خبر دی۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحابہ کرام کا مجمع تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو امت کا ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ دوسری باطل قومیں تم مسلمانوں کو کھانے کے لیے اس طرح دعوت دے گی جس طرح دسترخوان پر بیٹھنے والا ایک شخص دوسرے آدمی کو دعوت دیتا ہے کہ دسترخوان پر کھانا رکھا ہوا ہو اور ایک آدمی کھانے کے لیے بیٹھا ہو، اب ایک آدمی آیا کھڑا ہے تو وہ بیٹھنے والا شخص آنے والے کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارے ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ دوسری قومیں تم مسلمانوں کو کھانے کے لیے لوگوں کو اس طرح دعوت دے گی جس طرح دسترخوان پر بیٹھنے والا ایک شخص دوسرے آدمی کو دعوت دیتا ہے۔ تو کوئی صحابی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، ہم بہت کم ہو جائیں گے؟ صحابہ کرام کے سوال پر اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ نہیں، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ چنانچہ آج مسلمانوں کی تعداد کم ہے، دنیا کی 1/3 آبادی مسلمانوں کی ہے، دنیا کی 1/3 آبادی میں مسلمان بسے ہیں، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو مثال دے کر سمجھایا کہ تعداد تو بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری مثال بہتے ہوئے پانی اور سیلاب کے اندر بہتے ہوئے پانی میں اس بے شمار تنکوں کی طرح ہوگی کہ ایک پانی ہو وہ بہ رہا ہو، بے شمار تنکے اس کے اندر گر جائے، تنکوں کی کوئی تعداد نہیں، بے شمار تنکے اس میں گرے ہوئے ہو، لیکن اس تنکوں کا اپنے پر کوئی اختیار نہیں، اپنا کوئی فیصلہ نہیں، اپنی کوئی طاقت نہیں، وہ پانی کا بہاؤ جس طرح ان کو لے جائے ان کو جانا پڑتا ہے۔ بس تمہاری مثال اسی طرح ہوگی، اللہ پاک تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دل بزدل اور کمزور ہو جائے گے۔ اب صحابہ کرام کے سمجھ میں یہ بات آنے والی تھی نہیں کہ صحابہ کرام اور بزدل، مسلمان اور کمزور، فوراً ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ مسلمان اور بزدل، مسلمان بزدل ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بڑھ جائے گی اور موت کی نفرت ان کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ موت کی نفرت یعنی اللہ سے ملاقات کا شوق، اس چیز سے ان کو نفرت ہو جائے گی۔ صحابہ کرام اس چیز کا تصور نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ان کا تو یہ حال تھا۔ ایک موقع کے اوپر ایک صحابی غزوے میں اکیلے رہ گئے، 3-4 کافر سامنے، بڑے بڑے پہلوان ہتھیاروں سے بالکل لیس، اور یہ صحابی اکیلے کھڑے۔ سوچا کہ مقابلہ کروں، آگے بڑھے تو دیکھا کہ پیچھے سے کچھ صحابہ کرام آ گئے، ان کو روک لیا اور کہا کہ دیکھو ابھی آگے مت بڑھو، وہ زیادہ ہے، پہلوان ہے، تم اکیلے ہو، تم ہار جاؤ گے، تمہارے مقدر میں حال لکھی ہوگی، ہار جاؤ گے، آگے مت بڑھو۔ صحابی نے کہا کہ دیکھو سن لو، میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرے اور جنت کے درمیان حائل ہونے کی کوشش مت کرنا، یہی بڑے بڑے پہلوان تو میرے جنت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت سے اللہ پاک نے ان کے دلوں سے اسی محبت نکال دی تھی، اس لیے صحابہ کرام اس چیز کا تصور نہیں کر سکتے۔ اب جب ایسا دور تمہارے سامنے آ جائے، اب اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس موقع کے اوپر 3 احکام جو اللہ کے نبی نے امت کو بتائے۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جب ایسا دور تمہارے اوپر آ جائے اور ایسے فتنے تمہارے سامنے ظاہر ہو جائے تو پھر تم ایک جمہور مسلمان، جو مسلمانوں کی ایک متفقہ جماعت ہو اور ان کا ایک امام ہو، ایسی جماعت کے ساتھ ہو جانا، اور جو لوگ بغاوت کر رہے ہو، لڑائی جھگڑے کر رہے ہو، ان سے الگ تھلگ ہو کر زندگی گزارنا۔ تو صحابی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ تو اس وقت کی بات ہے جبکہ مسلمانوں کی کوئی متفقہ جماعت ہو، ان کا ایک امام ہو کہ جس امام کی دیانت داری پر، اس کے تقوی پر لوگوں کا اعتماد ہو، لیکن اگر مسلمان آپس میں بٹے ہوئے ہو تو اس وقت کس کے ساتھ ہونا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت اپنے گھر میں ٹاٹ بن کر رہ جانا۔ ٹاٹ کا مطلب کیا کہ جس طرح گھر کے اندر آدمی قالین، فرش، ٹاٹ بچھاتا ہے، بار بار اس کو اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا کہ بس اسی طرح تم اپنے گھر کے اندر پڑے رہنا، اپنی زندگی کو بنانے کی فکر کرنا، بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر مت نکلنا۔
پھر دوسرا حکم یہ دیا کہ جب تم لوگوں سے الگ ہو کر زندگی گزارو گے اور باہر اگر کوئی فتنہ کھڑا ہو گیا، مسلمان لڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی ہو رہی ہے، تم اس فتنے کو دیکھنے کے لیے اپنے گھر کی کھڑکی سے بھی مت جھانکنا اور نیچے بھی مت اترنا، اس لیے کہ جو شخص اس فتنے کو دیکھنے کے لیے جائے گا وہ فتنہ اس کو اپنی طرف اچک لے گا، اپنی طرف کھینچ لے گا۔ پھر تیسرا حکم یہ دیا کہ ایسا فتنہ ہوگا کہ اس فتنے کی طرف چلنا یہ کھڑے ہونے سے زیادہ، اس فتنے کی طرف چلنا، اس فتنے کے وہ فتنہ ایسا ہوگا کہ اس وقت جو آدمی چل رہا ہوگا بہتر یہ کہ وہ آدمی وہیں پر کھڑا ہو جائے، اور جو آدمی بیٹھا ہوگا بہتر یہ کہ اس کو لیٹ جائے، اور جو آدمی کھڑا ہوگا بہتر یہ کہ وہ بیٹھ جائے، یعنی اس فتنے کی طرف کسی بھی قسم کی طرف اپنے پیروں کو حرکت مت دینا اور وہاں تک چلنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ ایسے فتنے ہو گئے، یہ اللہ کے نبی کے احکامات ہیں۔ واقعی آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر نظر دوڑائی جائے تو فتنے دن بدن طرح طرح کے جنم لے رہے، ایک فتنہ ختم ہوا نہیں کہ دوسرا فتنہ جنم لیتا ہے۔ اب آدمی اگر ان اجتماعی مصیبت میں اگر آدمی گرفتار ہو گیا تو آدمی اپنی دنیا بھی کھوئے گا، اپنی آخرت بھی کھوئے گا۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے اور اللہ کا یہ فرمان ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو، گھر کے اندر بیٹھے رہو۔ آج دور ایسا ہے کہ ہر جماعت کھڑے ہو کر نعرہ لگا رہی ہے، میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، میں حق پر ہوں، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث کو سامنے رکھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب ساری کی ساری جماعتیں غیر معتبر ہوگی، کسی کا بھی کہنا حق نہیں ہوگا اور کسی کا کہنا سچ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ جب ایسا دور آ جائے تو اس وقت اپنے آپ کو بنانے کی فکر کرنا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، اگر ایسا دور آ گیا آدمی صرف اپنی اصلاح کی فکر میں لگ گیا اور دوسرا غلط کام کر رہا ہے تو کیا اس کو روکنا نہیں ہے؟ تو پھر تبلیغ کس طرح ہوگی؟ کیا آدمی بھلائی کا حکم کرے برائی سے روکے، یہ کس طرح ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آیت بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن وہ دور جب آئے گا وہ ایسا دور ہوگا کہ اس وقت آدمی کو صرف اپنی اصلاح کی فکر کرنا ہوگا، اور وہ دور کیا ہوگا کہ جس میں 4 علامت ظاہر ہو جائے گی۔ آدمی اپنی مال کی محبت کے جذبے میں لگا ہوا ہوگا، بخل کرے گا، مال کمانے میں بھی اور مال کے خرچ کرنے میں بھی بخل کرے گا، مال کی محبت کے جذبے میں بے انتہا ڈوبا ہوا ہوگا۔ دوسری علامت یہ ہوگی کہ آدمی اپنی خواہشات کی پیروی کرے گا، جیسا اس کا نفس چاہا ویسے اس کی پیروی کرے گا۔ تیسری علامت کہ آدمی دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا، لاکھ اس کو سمجھایا جائے کہ آخرت آنے والی ہے، ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، لیکن سارے سمجھانے والوں کی باتوں کو وہ ہوا میں اڑا دے گا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دے گا۔ اور چوتھی علامت یہ بتائی کہ ہر آدمی اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہوگا کہ نہیں میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح اور دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ آج دین کے معاملے میں ایسا ہو رہا ہے، ہر آدمی نے اپنا ایک موقف اختیار کر لیا، اپنی ایک رائے بنا لی کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہو اور دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے۔ بتائے جب یہ 4 علامت ظاہر ہو جائے، مال کی محبت کے جذبات دل میں ٹوٹ ٹوٹ کر بھر جائے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جائے، خواہشات نفس کی پیروی کی جائے اور ہر آدمی اپنی رائے پر گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے، تو ایسے وقت تم گھر میں بیٹھ جانا، اپنی ذات کو اور اپنی اصلاح کو بنانے کی فکر کرنا۔ اللہ پاک کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا